ان لوگوں نے بہت ہماری دنیا میں چیز آسان کر دی ہے، تو کیا ہم ان کی حقیقت کا نہ سوچیں؟ ان لوگوں کا ہمارے اوپر حق نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ اگر فجی میں، نیوزی لینڈ میں کوئی آخری وہاں کنارے میں کوئی بیٹھا ہو، اللہ پاک نے تو ہمیں دیے تھا سب کچھ، ہمیں سمجھا ہے، ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ کوئی مسلمان نہ، ہم نے مسلمان کو رکھا تو ہمیں نہیں الحمدللہ ایمان لا کے اللہ نے ضرور، ہمارا ایمان پکا ہے، یہی ایمان، یہی اللہ کو دکھانے کے پاس جا کے جانے کو دکھانے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ دیکھیں ہم ایک امر بالمعروف و نہی منکر کام کریں یا نہ کریں، یہ الگ بات ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا اور کوئی عذر نہیں ہوگا، کیونکہ عذر کے لیے ہر پیغمبر موجود ہوگا، بیماری کے لیے موجود ہے، بادشاہت کے لیے موجود ہے، فقیر و اس کے لیے موجود ہے، ہر شخص کے لیے یہ کام ہمارے ذمہ ہے، اور اس کام کو پہچاننا ہے، کیونکہ جب تک اللہ جل کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں آئے گی نا، تو ہمارے لیے کام بہت مشکل ہوگا، یہ کام ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ میری ہڈن سے جب آخر کام ملا تھا، جو آخری الفاظ ان کے ساتھ، اس کے بھی یہ الفاظ سے کیا رضوان میرا کیا قصور ہے، میں تو کسان کے گھر میں پیدا ہوں، میری کمیونٹی کرسچن کمیونٹی تھی، میں اس میں پلا بڑا ہو گیا ہوں، میرا تو قصور نہیں ہے۔ وہ بھی اس بات کو سوچا جائے تو اپنی نبی پہ صحیح تو ہے نا، مگر اس کو کون بتائے گا؟ نبی علیہ السلام آخری نبی تھے، میرا آپ پہ یقین ہے اس کے بعد کسی نبی آنے والا نہیں، اور یہ کام نبوت کا کام تھا۔ اس لیے حدیث روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کرسیاں لگی ہوں گی اور پیغمبروں کے ساتھ کرسیاں لگی ہوں گی، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کرسی پر بیٹھے ہوں گے، اور پھر روایت میں آتا ہے مفہوم ایسے ہے کہ نبوت کی کرسیوں میں ان کرسیوں میں فرق ہوگا، اس میں مہر ہوگا نبوت کا، اتنا فرق، کیونکہ یہ کام ہمارے ذمہ ہے اور اس کو سیکھنا ہے، پہچاننا ہے اس کو۔ کیونکہ ہماری لائن میں بھی ہے، ہم بہت سی سے دور ہیں۔ ہمارا ایک پلیئر تھا، ہم تقریباً نام دوں کوشش کروں کہ نام نہ لوں اور اس کا جگہ بھی نہ بیان کر سکوں، تو وہ میں اور وہ بیٹھے ہوئے تھے کہیں پہ انگلینڈ میں، تو اس سے بات چل رہی تھی، ایسے ہی آپس میں جب سے وہ ٹریننگ کر رہے تھے تو کافی حد تک بات چلی، تو وہ باتوں میں تقریباً ٹائم کو زیادہ گزرا تو اس نے کوئی زیادہ پسند چیزیں بتا دی، تو آخر میں پتا چلا کیا کہ میں نے کہا انگلینڈ کا نظام تو سود کے قریب ہے، انگلینڈ کا نظام سود کے قریب ہے، تو دیکھا یار میرا بھی پاکستان میں میں نے تو ایسے ہی اپلائی کیا ہے، ساری چیز ایسے ہی تھی، وہ ساری چیزیں بالکل سود کے مطابق، اب پاکستان میں اور اس نے کہا کہ میری ساری چیزیں ایسے ہی تھی، وہ بالکل سیم سود کا۔ میں نے کہا کہ بردر بات ایسے ہے کہ روایتوں میں ایسے ہے، میں نے سنا ہے، حضرات سے سنا ہے، دیکھا ہے کہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے، کل اعلان ہے کہ میرے دشمنی ہے اس کے ساتھ جو سود کرتا ہے۔ اب جو اللہ کی طرف سے دشمنی کا اعلان ہے تو میری زندگی میں کیا برکتیں ہوگی، کیا چیزیں ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ یار آپ کے پاس سود کتنا ہے، یہ کتنا کس طرح ترتیب بنا لیتے ہیں جو ان کے سیٹ کر سکتے ہیں؟ تو میں کہتے ہیں بھی اب ہو نہیں سکتا، کیونکہ میرے گھر سے یہ کچھ ڈیمانڈ ایسے ہے کہ میں جاؤں میں ان پیسوں پیسے اسی طریقے سے لگاؤں گا، والدین کا بھی ڈیمانڈ ہے، ماں کا بھی، ایسی چیزیں نا۔ میں نے ایسے گپ شپ میں نے کہا کہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ تو اللہ کی حد غیرت کر دے، تو وہ اس ٹائم کو بس وہ ہم اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے، تو وہ ہم پاکستان جب گئے انگلینڈ سے، تو ہم جیسے پہنچے تو اس نے مجھے فون کیا ہے، وہ سیدھے ہی وہیں سے ترجمہ کا شمار فرمائے جتنا مجھے میرے علم میں ہو، جتنا مجھے پتا، تو وہ سیدھے اس کے بعد اگلے دن یا اس دن گیا بینک میں، جتنے پیسے جو پلاننگ کے ساتھ رکھے ہوئے تھے آگے کے وہ سارے وہاں بینک میں لے لی، اور وہاں مجھے اس نے پھر اطلاع کی ہے کہ رضوان بھائی میں نے اللہ کی ذات پہ غیرت کی، اس نے الفاظ کہے، اب اس نے یہ الفاظ کہے۔ دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دین کے کام کو آپ پھر تما کرو کہ مجھے دنیا میں کوئی چیز مل جائے، دین کے کام میں غیرت و اخلاص و قربانی اس لیے کرنی ہے کہ اللہ کی پہچان کے ساتھ قربت ہو، ہمارا اللہ کو پہچان سکے۔ اس نے مجھے یہ الفاظ کہے، انہوں نے بھی میں نے اللہ کی ذات پہ غیرت کر دی۔ یقین کرے بنانے والا راستے اللہ پاک ہے۔ اگلی سیریز میں اس کا ڈیبیو ہوا، اللہ نے پہلے بھی شو کرا دیا، اس کے بعد پھر سیریز آئی، اس کے بعد پھر شو کرا دیا، اگلی سیریز میں اللہ نے اس کو ڈبل شو کرا دیا، تو اللہ پاک نے کچھ جگہ کو ریکارڈ بنا سکا ہو،
تو ہم ویسے ہی، تو میں اتنے عرصے میں اس کے پاس بیٹا نہیں تھا، تو وہ خود آیا. انہوں نے کہا میں دنیا میں اللہ کے ساتھ تھوڑی سی غیرت کی تھی، اتنی غیرت مجھے ملی ہے، اتنا کچھ مجھے ملے میری سوچ میں بھی نہیں تھا. تو یہ دیکھیے دنیاوی چیز کہ اس پلیئر نے تھوڑی سی صرف ایک قربان کیا، کیونکہ جو پلاننگ کی تھی اس کے والدین نے جو پلاننگ کی تھی کہ بیٹا جب آپ سے آؤ گے 3 پیسے پہ یہ کرنا ہے، اس نے کہ میں اسی جا کے بیگ بھی دے دی. تو انہوں نے دنیاوی چیزیں ایسے آسان کر دی. اب اگر ہم دور ہیں، ہمیں علم بھی ہے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ وہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ ابھی آتے وقت ہمارے لاہور میں ایک جماعت میں ایک ہمارا بزرگ اس نے مستورات کے ایک واقعہ تھوڑا سا بیان کیا. وہ کہہ رہے کہ ہماری مستورات کی جماعت گئی تھی. کہہ رہے اس مستورات جماعت میں ہم ایک عورت سے ملے اور اللہ پاک اس کو ہدایت دی، مسلمان ہو گئی. تو وہ ہمارے ساتھ میں اس نے کہا کہ اب میرے یہاں پہ کوئی ہے نہیں، تو میں اگلے 10-40 دن اور لوگ ساتھ یہاں سفر میں گزار دوں گی. تو اس نے کہا کہ ہم عورتوں نے سب نے مشورہ کیا کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جماعت میں. کہہ رہے ہمارے ساتھ جماعت میں چلی گئی. تقریباً کوئی ایک ہفتہ یا تقریباً کوئی 10-12 دن اس نے بتایا کہ اس میں سے یہ ہمارے ساتھ ہی. تو کچھ ٹائم بعد ہماری عورتیں تھوڑی سی اس پہ تنگ ہونے لگی، کیونکہ وہ سجدے میں بہت زیادہ ٹائم گزارتی تھی، وہ نہیں جو بالکل فریش جو ہے نا مسلمان ہوئی تھی. تو کہہ رہے ہم عورتوں نے مل کے نا اپنے جو ہے نا ان کے ساتھ مشورہ کیا، ان کو میسج بھیجا کہ یار یہ بہت ٹائم دیتی ہے سجدے میں. تو پھر ان میں سے مشورے سے انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک سے بات کی جائے، ان سے بات کی جائے کہ یار ذرا مشورہ سجدے میں ٹائم کم لیا کرو. کہ جو مستورات کی جو معامیر تھی وہ جو کئی اس کے بعد سے بات کی ہے کہ یار آپ نے جو سجدے میں نہ ٹائم کم لیا کرو، کہ آپ لوگ رمال اور لوگ ایسے نا. تو اس جو 10 دن کی مسلمان ہوئی عورت کی، اس کے الفاظ کیا تھے؟ اس نے کہا ہے کہ بہن میں معذرت چاہتی ہوں، میں تو بھی تازہ مسلمان ہوئی ہوں، مجھے سجدے میں کعبہ دیکھنے کو ٹائم لگتا ہے اس میں تھوڑا سا. تم لوگ تو مسلمان ہو تو کہ تم نے کعبہ دیکھنا آسان ہوگا نا، بہت جلدی نظر آ جاتا ہوگا، مجھے تھوڑا ٹائم لگتا ہے کعبہ دیکھنے میں. تو یہ 10 دن کی جو عورت کی مسلمان اس کی الفاظ. ہم اپنے آپ کو یہاں دیکھ لیں کہ ہم کس اسٹینڈرڈ پہ ہیں. کیا ہم ان چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں تو اللہ کی ڈیمانڈ ہے؟ باقی ساری چیزوں کیا ہم نے اللہ کو اس طرح پایا جس طرح اللہ کا حق ہے، جس طرح اللہ پاک ہے؟ کیا اللہ پاک اس طرح ڈھونڈا ہے، اس کو پایا اس طرح کی نہیں پایا؟ بس اس اللہ کے لیے نکلنا ہے کہ اللہ کی ذات کو پہچان سکے. باقی ساری چیز اللہ پاک آسان کر دے گا جب اللہ کو پہچان ہوگی. کیونکہ قربانی کرنی ہے اللہ کے لیے، اخلاص آئے گا اللہ کے لیے. اچھے اخلاق ہمارے تب ہو جب اللہ ہمارے ساتھ. جب اللہ کو پہچانیں گے تو ہم اپنے بھائیوں کے حقوق پہچان جائیں گے، اپنی بہنوں کے حقوق پہچان جائیں گے، والدین کے حقوق پہچان جائیں گے، اپنے پڑوسی کے حقوق پہچانیں گے. یہ تب ہوں گے جب اللہ جب کی پہچان ہوگی. ہماری ہر جگہ پہ نیت بالکل صاف ہوگی، کسی سے کوئی غرض نہیں ہوگا، کسی کے پاس جائیں گے کوئی غرض نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے لیے ہوگا، سب کچھ اللہ کے لیے ہوگا. نمازیں قربانی والی ہو جائیں گی. دیکھیے جی ایک نماز یہ ہے، ابھی آپ سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ وضو آ کے وضو کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے. یہ نماز ہوگی، یہ اللہ جل جلالہ کا حق ادا ہو گیا، ٹھیک ہے، فرض پورا ہو گیا. ایک وہ نماز ہوگی جو بالکل سر پہ درد ہے، آفس سے آیا ہوں یا بالکل کسی فنکشن میں پھنسا ہوں یا میں بالکل گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں، کوئی راستہ نہیں مل رہا مجھے نماز کا. حضرات فرماتے ہیں کہ یہ وہ نماز ہے جس پہ اللہ جل جلالہ تیری زندگی کے فیصلے کرے گا. یہ قربانی والی نماز ہے. اور عزیز فرماتے ہیں کہ اللہ کی پہچان زیادہ تر 2 چیزوں سے آئے گی، ایک اخلاص سے، ایک قربانی سے. اور یہ دین پہلا وہ بھی قربانیوں سے ہے، قربانی کے علاوہ نہیں پہلا. صحابہ اگر مدینہ اور مکہ کو نہ چھوڑ دے تو معذرت چاہتے پتہ نہیں ہمارے کیا کس مذہب میں ہوں گے. یہ تو صحابہ کی قربانی تھی. کوئی پشاور میں، کوئی پنجگور میں، کوئی عراق میں، کوئی سری لنکا میں، مختلف ملک کو دنیا میں پھیل گئے. صحابہ کی قربانی تھی. تو یہ قربانی ہم سے بھی ڈیمانڈ ہے. ہاں اس طرح قربانی ہم نہ کریں، ہم اس کے ہمارے میں سے استعداد نہیں ہے، ہم میں سے استعداد نہیں ہے، مگر کم سے کم میں جس جگہ پہ ہوں میں اللہ کی ذات کا پرچار کرنے والا ہوں. جو ہم حضرات ان کے ساتھ ملے ان سے طریقے سیکھے. میں جس ڈریس میں آج آیا ہوں، یہ اس جگہ کا لائق نہیں ہے. میں جس ڈریس میں ہوں یہ میں اس کے لائق نہیں کہ آپ لوگ سامنے کھڑے ہو جاؤ. مگر مجھے یاد ہے کہ ہمارے محلے میں جب ہمارے مسجد کی جماعت تھی، اس میں سے ایک بزرگ تھا سلطان محمد سنان ہے. تو وہ میں ایک دفعہ ہم بیرونی گشت پہ گئے تھے وہ لوگ. تو میں پریکٹس سے آیا تو
گھر چلا گیا, گھر چینج کر کے آیا ہوں, تو گاڑی رکھ کے میں موٹر سائیکل پہ چلا گیا. تو وہ جا کے جیسے مسجد پہنچے تو اس نے کہا کہ لیٹ ہو گئے ہو. بابا سا تھا تو مذاق مذاق میں لیٹ ہو گئے ہو. میں نے کہا سلطان ماما یہاں سے اس نے کہا جاؤ واپس, مجھے گھر بھیجا. کہہ رہے اسی پینٹ شرٹ میں آ جاؤ واپس. پینٹ شرٹ میں آیا تو مجھے کہتا ہے کہ کیا سمجھتے ہو آپ, میرا دین تیرے کپڑوں کا وہ ہے تابع ہے. کہ رہے جہاں پہ ہو, جس کپڑے ہو, جیسے بھی ہو, دین کو زندہ کرنا. ہم یہ نہ دیکھیں اس ٹائم سے بعد اپنے دل میں بٹھائی ہوئی ہے, ہم جیسے بھی ہو, جہاں پہ بھی ہو, اللہ کی پرچار کرنے والے ہو, اللہ کی ذات کو سمجھنے والے ہو. جو ہم سے ملے کہ ہماری دیکھنے سے, اٹھنے سے, بیٹھنے چلنے سے, ہماری جسم کی ہر حرکت سے اللہ کی پرچار ہو, نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہو. بس یہ نیت کرنی ہے انشاءاللہ. ہم سب نیت کرتے ہیں نا, سب سے پہلے اللہ کو دیکھنا ہے, ڈھونڈنا ہے, اور کس طرح ہوگا وہ نبی علیہ السلام کے طریقوں سے ہوگا. اور سب سے بیسٹ طریقہ نبی نے فرمایا اللہ کے راستے میں نکلنے کا. دیکھیں جی احکامات پورے ہوتے ہیں. نماز ہے, نماز ہے نا, نماز سے پہلے اذان, اور نماز اذان کیا ہے, دعوت ہے, دائی والا کام ہے. اور احکامات حکم پورا کرنے کے لیے پہلے آواز ہے, تو آواز لگانے کے لیے سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. تو آپ سب لوگ اپنی زندگی میں سے کچھ نہ کچھ وقت نکالیں, 3 دن ہو, 10 دن ہو, 40 دن ہو, 4 مہینے ہو, جتنے بھی ہو, جیسا جو ہمارے حضرات نے ترتیب بنائی ہے. اس کام کے لیے کوئی دیکھے کوئی اوقات نہیں ہے, مگر ہمارے حضرات کی ترتیب ہے یہ, کیونکہ یہ کام تو ہمارے مرتے دم تک ہے, اس کے علاوہ کوئی چار نہیں ہے. ہمارے مرتے وقت یہ کرتا رہنا ہے انشاءاللہ. صحیح ہے انشاءاللہ.